اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات نے یہ بحث چلائی ہے کہ ایک شعر ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ محترم اور مکرم احمد رضا صاحب کا شعر نہیں ہے۔ اصل میں تحقیق یہ ہے کہ یہ عاصی کا شعر ہے۔ عاصی جو ان کے وہاں کافی معتبر ہیں، اور اس شعر کی جو کفریہ اور شرکیہ ہے اس کی تعویل و توجیہ بھی بعض حضرات نے کی ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس احمد رضا صاحب کا ایک اور شعر کے 2-3 شعر ہیں، پیش کریں گے۔ ایک شعر میں پیش کرتا ہوں: ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے غلط، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب یہ کفر و شرک نہیں ہے یا ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ یعنی ایک طرف تو شاعر جو ہے وہ واجب نہیں مان رہا نبی کو، کیونکہ نبی عبد ہے، اس میں عبدیت ہے۔ دوسری جانب وہ ممکن بھی نہیں مان رہا کہ اس میں کہ شاعر کے نزدیک نبی میں وہ قدرہ ہے جو کہ ممکن میں نہیں ہے۔ یعنی جس طرح واجب میں عبدیت محال ہے، ممکن میں وہ قدرہ محال ہے جو انہوں نے بیان کی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی ہے غلط، حیران ہوں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ تو رسول اللہ ممکن ہے، نہ رسول اللہ شاعر کے نزدیک واجب ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو یہ واجب اور ممکن کے درمیان برزخ مان رہے ہیں، اور یہ برزخ پر بھی 1-2 اشعار ہیں ان کے تصریح کر رہے ہیں، تو یہ نبی کو برزخ مانتے ہیں، نہ ممکن مانتے ہیں اور نہ واجب مانتے ہیں۔ لیکن یہ سراسر کفریہ اور شرک عقیدہ ہے نبی کو برزخ ماننا۔ اس طرح تو نبی کا قدیم ہونا ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ممکن نہ ہو وہ قدیم اور موجود ہو تو وہ تو پھر قدیم ہی ہوگی نا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں، مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ ممکن رسول اللہ ممکن بھی نہیں، رسول اللہ واجب بھی نہیں، تو ہونا چاہیے 2 صورتیں رہتی ہیں، یا تو برزخ ہوں گے یا محال ہوں گے، کیونکہ جو واجب اور ممکن نہ ہو وہ محال ہوتا ہے، جو واجب اور محال نہ ہو وہ ممکن ہوتا ہے، اور جو واجب اور جو ممکن اور محال نہ ہو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یا تو یہ الیاذ باللہ نبی کا انکار ہی کر رہے ہیں اور نبی کو محال مان رہے ہیں، یہ جیسے کہ شریک باری محال ہوتا ہے، تو یہ سراسر کفریہ اور شرکیہ بات ہو گئی، یہ تو کفر ہو گیا، نبی کا انکار ہو گیا۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ نبی ممکن بھی نہیں واجب بھی نہیں، تو پھر یہ نبی کو صفات باری سے بڑھ کر درجہ دینا ہے، کیونکہ صفات باری جو ہے وہ جمہور اہل سنہ کے نزدیک قدیم تو ہیں صفات ذاتیہ، لیکن کیا کہتے ہیں ممکن ہیں، اور یہ تو ممکن ہی نہیں مان رہے۔ اب اس کی کیا تعویل و توجیہ ہوگی؟ اب یہ کہ ضرور کہیں گے کہ ممکن سے مراد جی وہ ممکن عادی ہے، اور واجب سے مراد واجب عقلی ہے، اس طرح کی توجیہ کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر واجب میں عبدیت نہیں تو واجب عقلی ہی مراد ہے، کیونکہ واجب عقلی میں ہی عبدیت محال ہے، اور تو اسی حساب سے ممکن میں قدرہ محال ہونی چاہیے، اور یہ مراد ہے۔ پھر کئی 1-2 اشعار اور ہیں، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے، جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کو برزخ کا ہے، تو یہاں بھی برزخ کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے کہ نبی جو ہے نہ ممکن عقلی نہ واجب عقلی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات پھر میں کہنا چاہوں گا کہ صفات باری سے بڑھ کے، کیونکہ صفات باری جمہور اہل سنہ کے نزدیک ممکن عقلی ہیں، ہاں قدیم ہے اور لوازم ذات ہیں، مگر جو چیز نہ ممکن عقلی ہو نہ واجب عقلی ہو، یا تو محال ہوگی یا برزخ ہوگی، اور برزخ ماننا قدیم ہو ماننا نہیں ہے، کیونکہ جب صفات باری ممکن ہو کر بھی قدیم ہیں، تو جو چیز ممکن نہ ہو اور موجود ہو اور چلے واجب بھی نہ ہو برزخ ہو، تو وہ تو بدرجہ اولا قدیم ہوگی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک شعر ہے، کیا یہ کفر شرک نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں۔ والسلام۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ احمد صاحب نے یہ شعر نہیں کہا، ان کے اوپر بہتان ہے۔
اگر کوئی یہ کہہ دے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب نہیں ماننے والی بات ہو تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. والسلام.